جی کچھ لوگ جو ہیں وہ اتحیات بیٹھتے ہیں، اس کے بعد پھر تیسری رکعت میں جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. کچھ لوگ دوسری رکعت میں ہی اٹھ جاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر قنوت دعائیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مسنون طریقہ آپ بتا دیں. نماز وطر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 3 وطر اگر کوئی پڑھے، ویسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ وطر حق ہے، جس کا جی چاہے 5 پڑھے، جس کا جی چاہے 3 پڑھے، جس کا جی چاہے 1 پڑھے. وطر کہتے ہیں عربی زبان میں تا کا عدد، جو تا کا عدد ہے نا 2 پر تقسیم نہیں ہوتے، 1 3 5 7 9 11، یہ سارے وطر ہیں. تو آپ نے فرمایا 5 پڑھے، 3 پڑھے، 1 پڑھے، اس کی مرضی ہے. اس لیے اگر 1 پڑھی بس کر دے پھر تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر 3 پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کے 3 طریقے، وطر پڑھنے کے 3 طریقے دنیا میں رائج ہیں. ایک طریقہ تو ہے جو صحیح اور بہت اعلیٰ، جس میں شک و شبہ نہیں، اور ائمہ کی اکثریت نے اس کو قبول کیا. حرمین شریف میں بھی آپ دیکھتے ہیں تراویح کے بعد پڑھنے وہ طریقہ ہے کہ 2 الگ پڑھے جائیں، 2 رکعتیں الگ شروع کی جائیں، اتحیات، درود سلام پھیریں ختم کر دیں. 1 رکعت پھر اٹھ کر اکیلی پڑھیں، وہ نئی شروع کریں، اس میں پھر ثنا پڑھیں، فاتحہ سورت پڑھیں، قنوت پڑھیں، اس کو الگ پڑھیں. یہ شفع جو ہے نا، شفع کہتے ہیں جوڑا 1 وطر تک، ان کو الگ کر کے پڑھا جائے دونوں کو. اصلی طریقہ تو یہ پکا جس میں شک شبہ نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکٹھے پڑھے اور درمیان میں نہ بیٹھے. جیسے میرے بچے نے کہا کہ کئی لوگ اہل حدیث حضرات ایسے ہی کرتے ہیں کہ درمیان میں نہیں بیٹھتے، دوسری رکعت پر اٹھ جاتے ہیں، تیسری پر بیٹھتے ہیں، مغرب کی طرح نہیں پڑھتے، درمیان میں تشہد نہیں پڑھتے. یہ طریقہ بھی رسول کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. یہ حضرت عطا بن ابی رباح وغیرہ نے پڑھا، کوئی اس کا ثبوت بھی آپ سے نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے کہ مغرب کی طرح ہی پڑھتے ہیں 2 تشہد، یہ صحابہ میں سے حضرت ابن مسعود وغیرہ سے آتا، رسول اللہ سے نہیں آتا. اس لیے اگر آپ پوری سنت کی پیروی کریں نا جس میں کوئی شبہ نہیں، پھر تو پکا اور قوی قول ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھیں، ان کا سلام کہیں، 1 جو الگ پڑھیں. شفع اور فصل میں فرق کریں. حضور یہ کر کے درمیان میں باتیں کر لیتے تھے، ابن عمر کر لیتے تھے. 1 الگ پڑھی جائے، 2 الگ. سب سے قوی تو یہ ہے. باقی دوسرے طریقے میں ان کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی. آخر بڑے بڑے نیک لوگوں نے پڑھی ہے. جی دعائے قنوت کا پوچھا آپ نے. دعائے قنوت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ رکوع کے بعد بھی پڑھتے ہیں، کہ رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، مگر یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. جو وطر میں قنوت ہے نا وہ صحیح سنت جو ہے اللہ کے رسول کی، کانا یقنط فی الوتر قبل رکوع. وطر میں آپ جو قنوت پڑھتے تھے وہ رکوع سے پہلے. اس میں صحیح بات یہی ہے کہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے آپ پھر قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں. قنوت کے لیے سب راستے کھلے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کریں، باندھ کر کریں، لٹکا کر کریں. یہ تینوں طریقے سرف سے آئے. نبی علیہ السلام سے اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے. ہم تک جو ریکارڈ پہنچا اس میں ذکر نہیں ہے. اس لیے سب کی گنجائش ہے. آپ ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے دعا ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر کرنی تھی. اور امام جو ہے نا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بڑے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں ہم کوفہ والوں نے قنوت تو وطر کی سیکھی ابن مسعود سے، اور طریقہ امام صاحب اپنا ہی آپ نے بنایا، وہ باندھ کر ابن مسعود سینہ کے برابر اٹھاتے تھے. اگر وطر ان سے سیکھا ہے تو وہ کرو جو وہ کرتے. اس لیے مولانا تقی عثمانی وغیرہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے چاہیے. مگر اگر کوئی باندھ کر کرے، یا جیسے امام محمد کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد جیسے لٹتے ہوتے ہیں اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے نیچے لٹکا دو، ہیں سارے طریقے جائز ہی جائز، نماز ہو جائے گی. جی سر جب وطر پڑھ لیتے ہیں صبح کی نماز کے تک، اس کے درمیان میں ہم نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس نے عشاء کے ساتھ یا کسی وقت وطر پڑھ لیے اور بعد میں موقع مل گیا تو آپ فجر کی اذان ہونے تک جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، سب ٹھیک ہے. مگر جب آپ نے ابھی وطر پڑھنے نا اس وقت طریقہ یہ ہے کہ اس وطر آخر میں پڑھیں، نفل جتنے پڑھنے پڑھیں، بعد میں وطر پڑھیں. وہ مسئلہ صرف یہ ہے کیونکہ کئی لوگوں کا میں نے دیکھا نا اچھے بھلے وہ کہتے ہیں ہم نے تو اٹھتے پہلے وطر پڑھ لیے پھر نفل پڑھتے رہے. تو آپ نے طریقہ سمجھایا کہ رات کو اگر نماز پڑھنی ہے تو آخر میں پڑھو وطر، پہلے نفل جتنے جی چاہے. مگر جب وطر پڑھ لے اور بعد میں کچھ جاگے تو پڑھ سکتا. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ایک محلہ میں گئے، لوگوں نے کہا آپ ہمیں یہ رمضان شریف کا قیام جو تراویح پڑھا دیں، انہوں نے جماعت کرائی. پھر دوسرے محلے میں گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی کہہ دیا، آپ امام بن گئے، پھر پڑھائی. مگر جب وطر کا وقت آیا نہیں پڑھائی.
فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں حضور نے فرمایا وطر نہیں 2 مرتبہ، نفلوں کی کوئی بات نہیں تھی، وہاں بھی میں پڑھایا تھا، پھر دوبارہ یہی تراویح ان کو پڑھائی، تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی جاگے آدمی تو پڑھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ چھوڑ دے وطر اور پچھلے حصے رات میں پڑھے، ان کا اصل وقت جو ہے نا وہ آخر اللیل ہی ہے۔ ہمیں آسانی دی گئی ہے کہ نہیں اٹھ سکتے، چلو پہلے پڑھ لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ پڑھتے پڑھاتے رہتے تھے، آپ کی طرح آپ نے ہدایت کر دی کہ ابو ہریرہ تو سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سویا کر، اگر نہ اٹھ سکے گا تو وطر تو پڑھے ہوں گے، جو اٹھ سکے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کر نہ سو جائے، بعد میں جب جاگے گا تو پھر نفل پڑھ کے پھر وطر پڑھ۔